وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. صدقت يا رب العالمين. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا رأس كل خطيئة. وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ہم گزشتہ کئی ملاقاتوں میں اس ہدف پر گفتگو کر رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے کامیابی کا راستہ کون سا ہے. یہ ایک متفقہ طلب ہے، تجسس ہے بنی نوع انسان کا، بلا امتیاز فکر و نظر، مذہب و ملت کے امتیاز کے بغیر، جغرافیہ کے امتیاز کے بغیر، رنگ و نسل کے امتیاز کے بغیر ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے. اب کامیابی کے لیے سوچ مختلف ہو سکتی ہے. کامیابی سب کی منزل ہے، سب کا مقصود ہے. ہر شخص چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں. اس کے لیے وہ اسٹرگل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. اس کوشش میں کبھی کبھی وہ اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ دنیا کو مقصود بنا کر دنیا کے بنانے والے کو بھول جاتا ہے. اور خالق کائنات جو رؤوف رحیم ہے، جس کی شفقت اور جس کی رأفت کی کوئی حد نہیں، وہ اپنے راہ گم کردہ بندے کو مختلف حوالوں سے متنبہ کرتا ہے، ترغیب دیتا ہے کہ تو بھول گیا، لوٹا. کامیابی کا راستہ یہ نہیں ہے جو تو نے اختیار کر لیا. اگر تجھے دنیا بھی چاہیے تو وہ میرے ہاں سے ملے گی. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ. دنیا کی کوئی شے ایسی نہیں کہ جس کا خزانہ ہمارے قبضے میں نہ ہو. تمام چیزوں کا خزانہ ہمارے پاس ہے. یعنی تم جز کو دیکھتے ہو، اس کا کل ہمارے پاس ہے. پھر ہم اپنی حکمت کے مطابق اس کو تقسیم کرتے ہیں، تمہیں عطا کرتے ہیں.
فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا میں کہیں تم اس حد تک نہ کھو جاؤ کہ اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کر بیٹھو۔ تو سورہ انفطار میں کیا کہا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم فلا تغرنکم الحیات الدنیا ما غرک بربک الکریم۔ تو اپنے رب کے سامنے اکڑتا ہے، اللہ کی بندگی کے بجائے نفس کی بندگی اختیار کر لی۔ الذی خلقک، جس نے تجھے بنایا، جس نے تجھے تخلیق فرمایا، فسواک، تجھے بیلنس کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، تیری کیسی تصویر بنا ڈالی کہ پوری دنیا میں جتنے بھی انسان آباد ہیں کوئی ایک بھی انسان دوسرے جیسا نہیں۔ یہ اس کی تخلیق کا عجیب انداز ہے، جس میں دعوت فکر بھی ہے، جس میں عبرت بھی ہے، جس میں بصیرت بھی ہے۔ ایک باپ کے کئی بیٹے ہوتے ہیں، سب کی شکلیں مختلف ہیں، اربوں انسان کرۂ ارض پہ آباد ہیں، سب اپنی اپنی شکل میں بنے ہیں۔ کچھ مماثلت ہوتی ہے اولاد کی اپنے والدین کے ساتھ، تھوڑی سی شباہت ہوتی ہے، لیکن من کل الوجوہ کوئی انسان دوسرے انسان جیسا نہیں، جسم کے اعتبار سے بھی، سوچ کی اعتبار سے بھی، فکر کے اعتبار سے بھی، اور صلاحیت و استعداد کے اعتبار سے بھی۔ تو مشفقانہ انداز میں، پیار کے انداز میں رب العالمین نے فرمایا کہ دنیا کی طلب میں خالق دنیا کو نہ بھول جانا۔ آج کا انسان، اس کا دعویٰ ہے کہ میں چاند تک چلا گیا ہوں، چلا گیا ہوگا، ہمارے لیے یہ کوئی سرپرائز نہیں ہے، ہم یہ بات بہت پہلے کہہ رہے تھے، لیکن کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میرے دین نے، میرے نظریے میں تسخیر ماہتاب کا عمل 1400 سال پہلے ہو چکا ہے۔ میرے قائد کے اشارے پر چاند ٹکڑے ہو گیا۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، ہم تو یہ بات بہت پہلے کہہ چکے تھے۔ پھر میرا قائد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا امام صلی اللہ علیہ وسلم، پوری کائنات کا امام صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی منزل سے بھی آگے چلا گیا۔ یہ تو گرد راہ تھی، نجوم کی انجمن، ستاروں کی انجمن، شمس و قمر گرد راہ بن گئے انسان کامل کے سفر معراج میں۔ یہ بھی حیرت میں تھے،
یہ بھی حیرت میں تھے. روح کائنات محو حیرت تھی. اتنی بلندی، اتنا عروج. علامہ مرحوم فرماتے ہیں کہ معراج کا جو حقیقی تصور ہے وہ یہ ہے کہ معراج کے حوالے سے خالق کائنات نے بشریت کی عظمت، بشریت کی رفعت اور بشریت کی بلندی کا اعلان فرمایا کہ جہاں خاکی پہنچ جاتا ہے وہاں نوری بھی نہیں پہنچ پاتے. کچھ لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی اور مجھے افسوس ہے کہ بعض مسلمانوں کو بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. مجھے میری شرافت اجازت نہیں دیتی، میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ میں ان کا نام لے کر کوئی تبصرہ کروں، لیکن خود کو دانشور کہلانے والے، اسکالرشپ کا کلیم کرنے والے معراج کی حقانیت کا انکار کر گئے کہ یہ تو ایک خواب کا معاملہ تھا، جسمانی نہیں تھا. پھر اگر یہ خواب کا معاملہ تھا تو پھر اسے خواب ہی کے انداز میں بیان کیا جاتا. سورہ بنی اسرائیل میں معراج کی بات جب قرآن میں بیان ہوئی تو سبحان الذی سے ہوئی. سبحان، پاک ہے وہ، سبحان الذی، پاک ہے وہ، اسریٰ بعبدہ، جس نے بلند کیا اپنے بندے کو، لیلا، ایک رات میں، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الى المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ وہ مشاہدہ کرا دے اپنے بندے کو دلائل فطرت کا، براہین فطرت کا مشاہدہ کرا دے. تو اب اس سچ کی ابتدا کس لفظ سے ہوئی؟ سبحان سے. اگر یہ خواب کا معاملہ تھا تو پھر سبحان کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ خواب میں تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو بھی بہت ساری بلندیاں نصیب ہوئی. یہ بغیر کسی تکلف کے، بغیر کسی تردد کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جسد عنصری کے ساتھ عرش بری پر جانے کی سعادت نصیب ہوئی. اور یہ انفرادی مقام ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. نہیں سمجھ میں آ رہا تھا. اب سائنس اور ٹیکنالوجی کی زبان میں انہوں نے چاند تک پہنچنے کا دعویٰ کر لیا. تو ہمارے لیے کوئی سرپرائز نہیں ہے، ہمارے لیے حیرت کی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارے اس دعوے کا یہ تسلسل ہے کہ اللہ نے انسان کو جو عظمتیں عطا فرمائی ہیں، اگر وہ ان عظمتوں کا شناسا بن جائے تو پھر یہ اتنا بلند ہے کہ مخلوق اس کائنات میں جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے اس میں سے کوئی بھی اس کی بلندی کا ہمسر نہیں ہو سکتا. ہمارے اس دعوے کا تسلسل ہے. چاند تک بھی پہنچے،
سمندر کی تہ میں بھی اتر گئے. سمندر کی تہ میں بھی اتر گئے، چاند تک بھی پہنچے. اس کے علاوہ جو باتیں ہیں میں ان کا تذکرہ ضروری نہیں سمجھتا، وہ آپ کو معلوم ہے. جدید سائنس ٹیکنالوجی نے کون کون سی منزلیں طے کی ہیں وہ سب آپ کو معلوم ہے. لیکن اس سب کچھ کے باوجود آپ مجھے بتائیے کہ عالم انسانیت کو سکون ملا؟ نہیں ملا. آپ یقین فرمائیے یہ سکون سے محروم ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ مغربی معاشرے سے اگر الکوہل چھین لیا جائے، ڈرگز چھین لیے جائیں تو یہ ایک ہفتہ بھی نہیں جی سکتے. ان کا جو سٹائل آف لائف ہے اس وقت آرٹیفیشل ہے. وہ اس قسم کی مصنوعات پر چل رہے ہیں، حقائق پر نہیں. حالانکہ انہوں نے سوچا تھا اگر ہم چاند تک چلے جائیں گے تو ہم مطمئن زندگی گزاریں گے. ہلاکتوں میں اضافہ ہوا، خوف بڑھا، ٹینشن بڑھی، ڈپریشن میں اضافہ ہوا. اب قرآن کریم کا تجزیہ دیکھیے. ایک چھوٹی سی سورت ہے، اس چھوٹی سی سورت میں ان ساری بیماریوں کا علاج بتا دیا گیا. فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بس اتنی سی صورت ہے یہ. والعصر، زمانے کی قسم. کسی ایک چیز کا نام نہیں لیا، کہیں کہیں نام لیا. مثلا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. یہاں انفرادی نوعیت کی بات ہوئی. سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم. سورج کی قسم جب وہ چمک اٹھتا ہے، چاند اور اس کی چاندنی، ہاں جی، دن اور اس کی روشنی، رات اور اس کی تاریکی، آسمان اور اس کی بلندی، زمین اور اس کی وسعتیں. یہاں انفرادی اشیاء کا تذکرہ کیا اور نتیجہ یہ نکالا کہ کامیاب وہ ہوگا جس کا برتن پاک ہے، جس کے برتن میں گندگی ہو، کثافت ہو، جس کے برتن میں غلاظت ہو. تو بھائی غلاظت والے برتن سے تو کبھی خوشبو نہیں آئے گی. اگر آپ خوشبو چاہتے ہیں تو برتن صاف کیجئے. افلح من زکاہا، وہی کامیاب ہوگا جس نے اپنے دل کی دنیا کو پاک کر لیا اور جو نفس کی خواستوں میں الجھ گیا، جس نے نفس کی بندگی کا راستہ اختیار کیا
اسے کامیابی نہیں ملے گی، اسے سکون نہیں ملے گا۔ والعصر کہہ کر اللہ نے پوری کائنات کی قسم کھا لی، زمانے کی قسم۔ تو جو کچھ اس عالم رنگ و بو میں ہے، جو کچھ اس عالم آب و گل میں ہے، وہ سب کچھ بھی اگر کوئی انسان پالے، حاصل کر لے، تب بھی اسے سکون نہیں ملے گا، کامیابی کی سند اس کو نہیں ملے گی، جب تک کہ اس کائنات کے بنانے والے سے اس کا تعلق صحیح نہ ہو جائے۔ کسی پہلی ملاقات میں بھی میں عرض کر چکا ہوں، کستوری کی ڈھیر میں بھی اگر مچھلی کو آپ رکھ دیں تو زندہ نہیں رہے گی، مر جائے گی۔ مچھلی کو کستوری کا ڈھیر نہیں چاہیے، پانی چاہیے، پاک صاف پانی ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کچھ میلا کچیلا بھی ہو تو بیچاری جی لے گی، کچھ پریشان رہے گی، لیکن میلے کچیلے پانی میں بھی گزارا کر لے گی، جیسے ہم گزارا کر رہے ہیں۔ ہماری عبادات، ہمارے ذکر و فکر کی دنیا اتنی مستحکم اور مضبوط نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے۔ اس میں کچھ آلودگی بھی ہے، کچھ نفسانیت کی آلودگی بھی ہے، کچھ میل کچیل بھی ہے، لیکن گزارا چل رہا ہے۔ مچھلی کو زندہ رہنے کے لیے پانی چاہیے، تو انسان کو سکون کے لیے رب العالمین سے تعلق چاہیے۔ یہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے، نیچرل ڈیمانڈ ہے، اس کو یہ رد نہیں کر سکتا۔ اپنے رب کی تلاش میں انسان روز اول سے سرگرداں چلا آ رہا ہے، کوئی مندر میں ڈھونڈ رہا ہے، کوئی گردوارا میں ڈھونڈ رہا ہے، کوئی چرچ میں ڈھونڈ رہا ہے۔ اللہ آپ کو مبارک فرمائے، آپ کو ایسا ہادی اور رہنما ملا، اس نے آپ کو مسجد کی طرف متوجہ کیا، اور مسجد تو ایک ہمارا آفیشل یونٹ ہے۔ میرے دین نے اور میرے قائد نے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرۂ ارض سارے کا سارا مسجد ہے، تم جہاں کہیں سر بسجود ہوگے اپنے رب کو موجود پاؤ گے۔ مسلمان اس حوالے سے بھی بہت خوش نصیب ہے۔ فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں ایمان والے اور ایمان کی دلیل پیش کرنے والے، عمل صالح کرنے والے، وتواصوا بالحق، حق سے وابستگی اختیار کرنے والے۔ اور جب حق سے کوئی وابستگی کرے گا تو امتحان بھی ہوگا، آزمائشیں بھی آئیں گی۔ وتواصوا بالصبر، صبر سے کام لینے والے یہ کامیاب ہو جائیں گے۔ ایمان، کچھ دوست مجھے نظر نہیں آ رہے، میرا خیال ہے میں بھی نظر نہیں آ رہا ہوں گا نا پھر۔ ہاں دیکھو نا جی، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، یہ چار بنیادیں ہوئیں کامیابی کی۔ میں جب باہر کی دنیا میں جاتا ہوں تو میرے سامعین میں میرے مسلمان بھائی بھی ہوتے ہیں، کچھ غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، تو احترام آدمیت کے حوالے سے میں ان کی بھی عزت کرتا ہوں، ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے، اور میری کوشش ہوا کرتی ہے کہ یہ مطمئن ہو کے جائیں
چنانچہ میں اپنی گفتگو کے بعد بیٹھ جاتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں اگر کچھ پوچھنا ہے تو پوچھو. کبھی کبھی گفتگو میں اتنا وقت نہیں صرف ہوتا جتنا سوال و جواب میں صرف ہوتا ہے. اگر کوئی ضروری بات نہ ہو، مثلا نماز کا وقت جا رہا ہے یا ہمارا کوئی پروگرام مس ہو رہا ہے، اگر ایسی کوئی صورت نہ ہو تو میں اس وقت تک نہیں اٹھتا جب تک کہ ان کے تمام سوالات کا جواب نہ دے دوں. آج کا انسان تسخیر ماہتاب کے باوجود، ستاروں پر کمندیں ڈالنے کے باوجود، سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے تسخیر کائنات کا دعویٰ کرنے والا مطمئن کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے مطمئن کہ مچھلی پانی سے باہر پڑی ہوئی ہے، اس کو پانی میں آنا ہوگا تب جا کے وہ مطمئن ہوگی. کسی نے سوچا تھا کہ بغداد میں جب ہم آئیں گے تو سکون ہو جائے گا، ہو گیا؟ کہیے نے ڈھونڈ کے لاؤ کہیں سے سکون. آج کی تاریخ نوٹ کر لیجئے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر انہوں نے ظلم کا راستہ اختیار کیے رکھا اور تبدیلی نہ کی تو بہت برا وقت آ رہا ہے، بہت برا وقت آ رہا ہے جس سے انہیں کوئی نہیں بچا سکے گا. جہاں بانی جبر سے نہیں ہوا کرتی، جبر سے کبھی جہاں بانی نہیں ہوا کرتی، تسخیر قلوب سے جہاں بانی ہوا کرتی ہے. آپ جب تک دلوں کو نہیں جیتیں گے اس وقت تک سکون نہیں ملے گا آپ کو. جبر کریں گے تو پھر جبر کا رد عمل بھی ہوگا، اور یہ جبر کا رد عمل ہے جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، جو کچھ آپ سن رہے ہیں. سب کے توڑ کے لیے شاید آپ کے پاس اسلحہ ہوگا، ویپنز ہوں گے، لیکن اگر کوئی اپنی جان داؤ پہ لگانے پہ آ جائے، یہ جو فدائی حملے شروع ہو گئے دنیا میں، اس کا کیا توڑ ہوگا؟ اس کا تو کوئی توڑ نہیں ہے. اگر کوئی شخص اپنی جان داؤ پہ لگاتا ہے تو پھر اس کے حریف اور اس کے مد مقابل کی جان بھی خطرے میں ہے. مد مقابل اس وقت تک غالب رہ سکتا ہے جب تک کہ اگلے کو اپنی جان کی فکر ہو، لیکن اگر کوئی اپنی جان کی فکر کیے بغیر مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر دونوں خطرے میں ہیں. چنانچہ اس وقت جو دنیا کا نقشہ ہمارے سامنے ہے، سقوط کابل ہوا، سقوط بغداد ہوا، نہ معلوم عصر حاضر کے طاغوت کے آئندہ ارادے کیا ہیں، تو یہ آگ سے کھیلا جا رہا ہے، آگ سے. اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ آگ کا کام جلانا ہے، آگ کا کام جلانا ہے. میں انشاءاللہ پھر ایک سفر پر اتوار کو تیار ہوں. یہ بہت پہلے ہو جاتا لیکن میں چاہتا تھا کہ یہ ذرا چھت تک معاملہ پہنچ جائے. انشاءاللہ کل اس کی ہم چھت ڈال دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو قبول فرمائے. میں آپ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے اس اخلاص کو نظر بد سے بچائے کہ آپ شدید گرمی میں اور بغیر کسی پروٹوکول کے 9 جمعے غالباً ہم نے یہاں پڑھے ہیں نا جی، آج 10واں ہے. تلک عشرۃ کاملۃ. یہ بھی ایک تاریخ بن گئی کہ ہم نے گلی میں
تقریباً 10 جمعے پڑھ لیے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ چھت پہ پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز. میں تو دعوت کے سفر پہ چلا جا رہا ہوں اور اس سلسلے کی جو تفصیلات ہیں وہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان راز ہیں. میں آپ کے لیے دعا کروں گا انشاءاللہ العزیز. اللہ نے چاہا تو ہم 4 جمعوں کے بعد پھر ملیں گے. اگر اللہ نے چاہا پھر ہم چھت کے نیچے بیٹھے ہوں گے انشاءاللہ. یہ ایک امتحان تھا, اللہ نے آپ کو اس میں سرخرو کر دیا, آپ اس امتحان سے کامیاب گزرے ہیں. اگلا جمعہ چھت کے اوپر ہوگا, اس سے اگلا جمعہ انشاءاللہ چھت کے نیچے ہوگا. گلی میں یہ آخری جمعہ ہے جو ہم نے ادا کر لیا. آج 1 اگست 2003 کو بحمد اللہ تعالی یہ ہمارا عشق و مستی کا سفر پورا ہوا. دل کی دنیا کو اللہ کی یاد سے آباد کیجئے. دوستو, آپ کو میں نسخہ بتا دوں, کامیابی کا اور سکون کا نسخہ بتا دوں. دل کی دنیا کو اللہ کی یاد سے آباد کیجئے اور اس طرح اللہ کی یاد سے آباد کیجئے جس طرح رحمت عالم نے بتایا ہے, حضور کے طریقے کے مطابق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر اللہ کو یاد کرنا بھی آپ کے لیے کارگر نہیں ہوگا, مفید نہیں ہوگا. اس نے شرط لگا دی ہے, مجھے یاد کرنا ہے تو میرے محبوب کے طریقے کے مطابق یاد کرو. ہاں, مجتہد نہ بن جانا کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس وقت آج سے 1400 سال پہلے جس طرح چاہا تھا کیا تھا, اب ہم اس طرح کریں گے جیسے حالات کا. ایک صاحب مر گئے ہیں, چلو اس کا بھی نام نہیں لیتا ہوں. ان کا کہنا یہ تھا کہ 5 وقت مسجد میں آ کر نماز پڑھنا یہ کوئی ضروری ہے؟ بس آپ جہاں ہیں وہیں ذکر کر لیجئے, وہ عبادت ہو گئی. وضو بناؤ, صف میں آ کے بیٹھو, پھر پہلی رکعت, دوسری رکعت, تیسری رکعت, چوتھی رکعت, بیچ میں قعود, اتنا وقت بس اللہ کو یاد کرو اور ذکر کرو اور عبادت ہو گئی. انہی حضرت نے کہا تھا قربانی کے لیے جانور ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے, بس قربانی کا ایک جذبہ پیدا ہونا چاہیے. وہ مر گیا ہے لیکن رحمت عالم کی شریعت طاہرہ زندہ ہے اور حشر تک زندہ رہے گی انشاءاللہ. اللہ کی یاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیجیے اور دل کی دنیا کو اس کے ذکر سے آباد کیجیے. انشاءاللہ آپ پرسکون دنیا گزاریں گے اور آخرت کی کامیابی یقینی ہو جائے گی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذین هم مفاتیح الرحمت ومصابیح الغرر. اما بعد یا ایہا الناس وحدوا اللہ فإن التوحید رأس الطاعات واتقوا اللہ فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدع فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد زل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي
سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام. وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار، أفضل الصحابة بالتحقيق، خليفة النبي بلا فصل، سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى الناطق بالصواب والعادل بالكتاب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى كامل الحياء والإيمان الشهيد المظلوم حين قراءة القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى صاحب السيف والقضاء ناشر العلم والهدى أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا على خديجة وحفصة وزينب وعائشة وأم حبيبة، وعلى السيدات الطاهرات الأربعة بنات النبي زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، وعلى السيدين السندين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهم والباقين من العشرة المبشرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا، من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وقال صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين، اللهم لعن الكفرة والمنافقين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى، أعظم وأجل وأهم وأتم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صفیں سیدھی رکھنے کا خیال فرمائیں. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين
محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ کچھ دوستوں کی طرف سے بات آئی کہ ہم بہت دور سے باقاعدگی کے ساتھ آ رہے ہیں، بیان میں وقت بڑھا دیا جائے۔ یہ اضطرابی لمحات تھے میاں، آپ کا آنا اللہ قبول فرمائے۔ میں نے یہ قربانی دی کہ کوئی جمعہ ناغہ نہیں کیا، کوشش کی کہ سارے دوستوں کو میں معذرت کرتا چلا جاؤں پورے ملک سے۔ جس کسی نے بھی جمعہ کے لیے مجھ سے کہا میں نے ان سے معذرت کی اور ہماری ملاقاتیں جاری رہیں۔ جب سکون سے انشاءاللہ ہم غار ثور میں چلے جائیں گے تو پھر تفصیلی باتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ثبتنا على صراط المستقيم واحفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ یا اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمان جہاں کہیں مظلوم و مجبور ہیں اپنے کرم سے ان کی دستگیری فرما۔ یا اللہ روحانی جسمانی بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما۔ میرے ایک مخلص دوست فرانس سے حاجی یوسف راوت بیمار ہیں، ان کا پیرس میں آپریشن ہوا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آج ہمارے ایک مخلص دوست کل
دنیا چھوڑ کر چلے گئے سردار ابراہیم خان صاحب مجھ سے محبت کرتے تھے اور میری درخواست پر ہی انہوں نے اپنے چہرے کو رحمت عالم کی غلامی کے نقش سے آراستہ کر لیا تھا. وہ جو کہانا نکل جاتی ہو جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مصلحت بھی سے وہ رند بادہ خار اچھا. تو بادہ خار قسم کا رند تھا، اللہ تعالیٰ اس کو غریق رحمت فرمائے. عجیب آدمی تھا. ایک دن راولا کوٹ میں کہنے لگا سید صاحب آپ گواہ ہو جائیں، یہ سارے مولوی نہیں چاہتے کہ میں جنت میں جاؤں لیکن میں ضرور جنت میں جاؤں گا. میں نے کہا سردار صاحب یہ کیسے، آپ کو کس نے کہا ہے کہ سارے مولوی نہیں چاہتے کہ آپ جنت میں جائیں؟ انہوں نے کہا جی انہوں نے شرائط ہی ایسی رکھی ہوئی ہیں جنت میں جانے کی کہ میں ان شرائط کو تو پورا کر نہیں سکتا. تو آپ کی جب باتیں سنتا ہوں تو آپ کی بات سے مجھے یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت انشاءاللہ مجھے جہنم میں نہیں جانے دے گی. عجیب آدمی تھا، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے. ہمیں اور ہماری اولادوں کو ہر فتنے سے یا اللہ محفوظ و مامون فرما. آپ سے دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں، دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں کہ اس مرکز کے لیے آپ دعا فرمائیں. اللہ اس کو دین کی اشاعت کے لیے قبول فرما لے، قرآن اور سنت کی ترویج اور اشاعت کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے. جب تک آسمان کے دامن میں ستارے چمکتے رہیں، یہاں سے قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی رہیں. میں تو زندگی گزارے کھڑا ہوں میاں، میری تو زندگی کی شام ہو چکی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے میں اپنی پوری زندگی کی جو میری جدوجہد ہے اس کا خلاصہ یوں آپ کے سامنے رکھ کے جاؤں کہ قال اللہ اور قال رسول کی صداؤں کا ایک مرکز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آباد رہے. آپ سے دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ.